وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، وما اور نہیں، خلقت میں نے تخلیق کی۔ یہ تخلیق اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انداز ہے، گفتگو کا اسلوب ہے۔ فرمایا وما، یہ ما نافیہ ہے، وما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا، ان کی تخلیق نہیں کی۔ آگے آ جاتا ہے الا، کہ تخلیق کی مگر کس لیے؟ لیعبدون، لام کے نیچے جو زیر ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یا کا مطلب وہ، اور عابدون یہ جمع کا صیغہ ہے، لیعبدون، اور نون کے نیچے زیر ہے، اس کا مطلب لیعبدونی، یہ نہیں تھا، چھوٹی یا ختم ہو جاتی ہے، نون کے نیچے زیر آ جاتی ہے، آیت ختم وہاں پر رکنا پڑتا ہے، لیعبدون ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مفسرین کرام سے پوچھتے ہیں کہ لیعبدون کا معنی کیا ہے، اس کو تھوڑا ڈیفائن کریں، تو وہ کہتے ہیں لیعبدون بمعنی لیعرفون ہے۔ لیعرفون کا مطلب ہے کہ پہچان، عارف باللہ، عارف کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے۔ عرفات، اما حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا جب جنت سے اتارا تھا، تو یہ مقام پہچان تھا، ان کی ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ آج بھی عرب دنیا میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انت عارف، تو جانتا ہے، تو پہچانتا ہے، تو عارف کا مطلب پہچان ہوتا ہے۔ مفسرین کرام فرما رہے ہیں کہ لیعبدون کا معنی لیعرفون ہے، مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی پہچان کرے، اللہ کو جانے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ تیری پہچان اگر ہم حاصل کرنا چاہیں گے تو کیسے پہچان ہوگی؟ تھوڑی دیر پہلے مرزا جنید صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، جو کچھ آپ سن رہے تھے اسے کلام کہتے ہیں، گفتگو کلام ہوتا ہے، اور جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ محاورہ ہوتا ہے اسپیچ از پکچر آف مائنڈ، جو اسپیچ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ جو بندہ معاشرے میں گال گلوچ کرتا ہے تو جو کچھ اندر ہے وہی کچھ کلام کی صورت میں باہر نکلتا ہے، یہ اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ زبان، الفاظ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کتنی تہذیب ہے، کتنا علم ہے، اس کے من کے اندر کیا ہے۔ چینی کے کارخانے سے باہر چینی ہی جا رہی ہوگی، آٹا جہاں پر بن رہا ہے وہاں سے باہر آٹا ہی آ رہا ہوگا۔ تو انسان کا من یہ بھی ایک فیکٹری ہے، کمپنی ہے، تو یہاں سے منہ سے جو الفاظ، جو کلام نکلتا ہے وہ اس بندے کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں وہ الفاظ۔ تو کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ مرزا جنید صاحب سے آپ یہ تو کتاب کی، کتاب کے باوجی میں جتنا سنیں گے تو وہ ان کی شخصیت کی عکاسی کلام سے ہوتی ہے۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یا باری تعالیٰ ہم نے تیری پہچان حاصل کرنی ہے تو تیرا بھی کوئی کلام ہے، تو اسی کو تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا تھا، اور وہی کلام پاک آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے بیان کیا گیا۔ اسی کلام کو صحابہ کرام نے سینوں میں محفوظ کیا، اہل بیت اطہار نے محفوظ کیا، اور صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ذریعے دوسرے تابعین اتباع التابعین سے کرتے 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 1500 سال کے بعد وہ روشنی یہاں پر بھی پہنچی ہے، آپ کے سینوں میں بھی محفوظ ہوئی ہے۔ تو کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تیری پہچان کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا میرے کلام کو پڑھ، میرے کلام کو جتنا زیادہ سمجھے گا وہی میری ذات کو سمجھ سکے گا۔ اب مراکز علم کی صورت میں جو لوگ درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں، جو فقہ پڑھتے ہیں، جو صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، منطق پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، تصوف پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں پڑھائی کی جاتی ہے یہ قرآن فہمی کے لیے ہے۔ اور آپ کا یہ جو مرکز علم کی کتاب کے اندر شروع میں مرکز علم کی تعریف کے بعد یہ چیز ہمارے مقاصد کے اندر سے سب سے پہلا مقصد یہی لکھا ہوا ہے کہ مراکز علم کے مقاصد میں سے قرآن فہمی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی ترغیب دینا۔ تو قرآن فہمی مرکز علم کا پہلا پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے اندر جب قرآن فہمی ہوگی، اور قرآن فہمی کی ابتدا ہوتی ہے تجوید کے ساتھ، جب انسان کی پروننسیشن ٹھیک ہوگی، اس کے مخارج ٹھیک ہوں گے، وہ اچھے طریقے سے قرآن مجید کو پڑھ سکے گا، یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی تجوید کی۔ یہ آغاز ہے، کم از کم آپ اللہ کے کلام کو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ پھر کلام کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس کی گرامر کو تھوڑا بہت سمجھنا،
یہ ماضی کا سیگا ہے، یہ مضارع کا سیگا ہے، یہ امر کا سیگا ہے، یہ نہی کا سیگا ہے، یہ سیگا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، متکلم ہے، یہ ساری چیزیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو جو اپنے دوست و احباب بنائیں تو اپنے سے جو بندہ علم میں بلند ہوتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ شیکسپیئر نے کہا مجھے بتاؤ تمہارے دوست کون ہیں، پھر میں بتاؤں گا تم کون ہو۔ دوستوں کی لسٹ، وہ کہتا مجھے اپنا تعارف نہ کراؤ، اپنے دوستوں کی لسٹ دے دو، میں تمہارے دوست دیکھوں گا کون کون آپ کے دوست ہیں تو میں بتا دوں گا آپ کون ہو۔ تو دوست جب بنائیں تو اہل علم بنائیں۔ اہل علم کے ساتھ آپ کا جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا، صحبت ہوگی، تو آپ کی ذات کے اندر آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر بھی اس کے علم کا فیض آپ کے باطن کرنے لگ جائے گا۔ صرف یہ صحبت ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صوفیہ کرام وہ بھی اس آیت کو زیادہ کوٹ کرتے ہیں، تو صحبت کی بات ہے۔ اے ایمان والو، پہلی بات ہے اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب بتائیں اللہ کا ڈر جب دل میں پیدا ہو گیا، اب کوئی باقی بھی کوئی بات ہے؟ فرمایا ہاں وکونوا مع الصادقین، اب اہل صدق لوگوں کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، چونکہ اہل صدق کی سنگت اختیار کرو گے تو تمہارا تقوی محفوظ رہے گا۔ یہ تو شروع میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی خدا خوفی، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا بچا رہے گا جب صالحین کی، صادقین کی سنگت اور صحبت آپ اختیار کیے رکھو گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اچھوں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر جا کر بروں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں۔ جب ہم بروں کی سنگت میں بیٹھتے ہیں تو وہ جو کچھ بھی اندر خزانہ ایمان کا روشنی آتی ہے نا، وہ دوبارہ پھر اچھی صحبت سے روشنی آئی تھی تو بری صحبت سے اندھیرا آ جائے گا۔ قرآن فہمی سے میں نے بات بولی کہ قرآن فہمی سے کیا ہوگا، قرآن فہمی سے خدا شناسی ہوگی، لیکن اللہ کی پہچان سے کیا ہوگا، جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو بلا مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ جن لوگوں کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا اگر مقصد نہ ہو، ایک بندہ سٹاپ پہ کھڑا ہے، سٹاپ پہ کھڑا وہ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے، اگر اسے اپنی ڈیسٹینیشن جو منزل مقصود ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ میں نے کہاں جانا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کی صورتحال کے اوپر کیا بحث کریں گے، کیا بات؟ یہی حالت اس انسان کی ہے جس کو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں معلوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ اگر کائنات کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، یہ درخت ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک بہت سائنس آج کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا، اس کائنات کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک دماغ استعمال ہوا ہے جو میتھمیٹیشین کا جو ماہر تھا۔ اب انہیں تو نہیں پتا خدا کی ذات نہیں ہے کائنات، انہوں نے کہا کہ بس جس نے کائنات کو تخلیق کیا وہ میتھمیٹیشین کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اب دیکھیں سورج کی گردش، چاند کی گردش، پورا اس کے اندر ایک سیکنڈ کا بھی سائیکل چل پڑا تھا۔ یہ بڑی کیلکولیٹڈ یونیورس ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، تو ساری کائنات کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت اور بہترین تقویم آپ کے طرف کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بڑا بہترین کہا۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر طرح طرح کی تخلیق ہے۔ جب سائنس کا آپ مطالعہ کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک وقت شہد کی مکھی کو ڈسکس کر لیں، کسی چیز کو آپ ڈسکس کے تحقیق ریسرچ کریں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں اس خارجی کائنات میں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے اور تمہارے نفوس کے اندر بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ دو کائناتیں ہیں، دو کائنات ہے جو خارجی کائنات ہے۔ تو خارجی کائنات پر ریسرچ کرنے والے کو سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ قاسم بشیر بھائی تشریف لائے ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں کراچی کی سطح پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی بڑی کائنات اور کتنی بہترین کائنات کی ایک ایک چیز سے اگر تحقیق کریں تو خدا کی خدائی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس خدا کی خدائی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اشرف کس سے کہہ رہے ہیں، منصب سے کس کو نواز رہے ہیں، اپنا خلیفہ کسے بنا رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا خلیفہ، اپنا نائب۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نائب
بنا رہا ہے تو نیابت کا تاج انسان کے سر پر سجایا. کتنی بڑی بات. آج کا انسان اگر اس سے یہ بھولا ہوا سبق جو کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں باری تعالیٰ. ہماری ساری روحوں نے ہم نے اقرار کیا تھا مگر بھول گئے. اور انبیاء کرام اور پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انہوں نے وراثت میں مال و دولت، انبیاء کرام کی وراثت مال و دولت تو نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے. تو علم علماء کو پھر ملا اور علماء کی ذمہ داری قیامت تک صوفیاء بزرگان دین انٹلیکچوئل جن کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے وہ ذمہ داری نبھانی ہے اور لوگوں کو وہ الست کا سبق یاد کرانا ہے. اپنا مقام کھو دیا. آج کا انسان نشے میں پڑ گیا اور اپنی زندگی برباد کر دی. کوئی چوری ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی تکبر کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کسی کے بے عزتی کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہے. گھٹیا چیزوں کے اندر انسان پڑا ہوا ہے. لیکن انسان کو یہ نہیں معلوم کہ میری زندگی کا مقصد کتنا عظیم تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نیابت کا تاج میرے سر پر سجایا تھا. میں اللہ کا نائب، انسان اللہ کا نائب بن کر دنیا میں آیا. اشرف المخلوقات. اور قرآن مجید میں کتنی تخلیق فرمائے، زمین، آسمان، آبشاریں، سمندر، لہلہاتے کھیت، میں نے طرح طرح کی چیزیں بنائی ہیں. لیکن کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن کس کو بنایا؟ احسن تقویم انسان کو بنایا. تو ہم نے مراکز علم قائم کر کے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ اپنے مقام کو جانیں. ایک شخص کسی کمپنی میں کام کر رہا ہو اور اسے اپنے ڈیزگنیشن کا پتہ ہی نہ ہو، اب اس کے بارے میں آپ کیا رہے نہیں کہ یہ انسان کس کیٹیگری کے اندر ہے، اس کا علم انٹلیکچوئل کیا ہے، اسے اپنا ڈیزگنیشن ہی نہیں پتا. وہ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسی سے طے پاتی ہیں کہ آپ اگر سپروائزر ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ورکر ہے تو کیا ہے، اے ایم ہے تو کیا ہے، ڈی ایم ہے تو کیا ہے، مینیجر ہے تو کیا ہے. تو انسان آج کا وہ انسان جو بے مقصد زندگی بسر کر رہا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنا ڈیزگنیشن بھول چکا ہے. آپ نے انہیں یہ باتیں بتانی ہیں کہ مراکز علم کی صورت میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اے انسان اپنے مقام کو جان. جب تو اپنے مقام کو جانے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پر سجایا تھا اور تو اللہ کا نائب ہے اور تیری ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور لِيَعْبُدُونَ بمعنی لِيَعْرِفُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری پہچان کریں، مجھے پہچاننے کی کوشش کریں. اور میری پہچان ہوگی قرآن فہمی سے. جو جتنا قرآن کا عالم ہوگا اسی قدر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے شناسا ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر اس قدر پہچان زیادہ ہوگی تو پھر اس رب کے سامنے جب اپنی جبین کو سجدے میں لے کر آئے گا اس کا عالم کیا ہوگا. انسان جب رکوع کرے گا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو در در کے اوپر جا کر لوگ منگتے بنتے ہیں، کوئی MLA کے آگے، کوئی MPA کے آگے، کوئی کسی وڈیرے کے آگے، کوئی کسی چودھری کے آگے، کوئی کسی ملک کے آگے، یہ دنیا کے جو بھی عہدے ہیں. تو فرمایا کہ ایک اگر تو رب کا عبادت گزار بن جا، اسے پہچان کر اسے سجدہ کرنے والا بن جا، اچھا عابد بن جا، اپنے معبود کے سامنے سجدہ ریزی کر کہ یہ جو 1000 جگہ جھکتا ہے وہ جھکنے سے تیرے کو نجات دلا دے گا. تو یہ ہم نے انسان کو یہ بھولا ہوا سبق بتانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پہچان ہماری زندگی کا مقصد ہے.